سیاسی تنازعات کو اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا کہ وہ پہلا سبب بنے اس امت میں وحدت کے خاتمے یا کمزوری کا۔ پہلے بھی مطلب ہے کہ اسلام کون سا تعلق پیدا کرتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں میں کس طرح کی وحدت قدرتی طور پہ پیدا کرتا ہے۔ تعلیم تو بعد میں آتی ہے کہ اس کے یہ فرائض ہیں، وہ وحدت اختلافات سمیت ہے۔ ان اختلافات کو بہت زیادہ جیسے بڑھا دیا، ان کو ان کی حیثیت سے ہٹا دیا، یعنی ان کو فکری یا سیاسی یا ذوقی یا قیاسی اختلاف کی جگہ سے اٹھا کر دینی اختلاف بنا دیا۔ تو جس نے بھی یہ بنایا اس نے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقصان پہنچانے کی واضح نیت کے ساتھ یہ بنایا ہے۔ تو ایک پوری روایت ہے، مثلا وہی ابھی جیسے ایران کی صورتحال پہ ہم بات کریں گے اور اس میں غیر مشروط حمایت کی ضرورت ہے، اس پر اصرار کریں گے، لیکن یہ کہ پرشین امپائر یا اہل فارس کی ایک خوبی جس پر خود انہیں مطلب فخر ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ میں شکست جھیلی تو ہے کبھی، لیکن شکست مانی نہیں ہے، اور فاتح سے اپنا بدلہ ضرور لیا ہے۔ ان کے ہاتھوں پیدا ہونے والا خلا انہوں نے پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط دفاعی حصار کی صورت دے دی اسے، اس خلا۔ اسی طرح اور بہت سارے، حتیٰ کہ فتح ایران جو ہے اس کو بھی انہوں نے ہار نہیں مانی، وہ دین نبوت کو دین امامت میں بدلا ہے۔ تو یہ ہار نہ ماننے کا نتیجہ ہے، اور عربوں سے جو نفرت گھٹی میں پڑی ہوئی ہے وہ نفرت فتح ایران کی بنیاد پر ہے۔ اب یہ سب باتیں جو ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مظلوم سے دینی اختلاف بھی نہیں دیکھا جاتا۔ اگر مظلومی ثابت ہو جائے، وہ یہودی کی بھی ہو، ہندو کی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برخلاف ہے کہ ہم اس سے اس کا مذہب پوچھیں، اس سے اس کا وطن پوچھیں، یا اس سے کچھ مزید تفتیش کریں۔ اگر اس پر ظلم ہونا ثابت ہے تو یہ میرے مسلمان ہونے کا امتحان بھی ہے کہ میں اس کی نصرت پر کھڑا ہوتا ہوں یا نہیں۔ اس وقت جو لوگ بھی، کیونکہ پاکستانیوں کو، پاکستانی جو جذباتی جو ایکٹیوسٹ ہیں، اللہ ان کی حمایت سے بھی دین کو بچائے اور ان کی مخالفت سے بھی۔ مطلب یہ عجیب طرح کا بازاری انداز ہے کہ ایران گویا حضرت علی کی بندگی میں لڑ رہا ہے، ایک طرف حمایت کا یہ پہلو ہے، اور دوسری طرف یہ کہ یہ روافض ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ یہود سے بدتر ہیں، یہ وہ۔ تو بیچ میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان کی آوازیں اس شور میں ابھر کر سامنے نہیں آ رہی۔ مطلب یہ کہ جیسے تقی عثمانی صاحب نے، اب ایک جماعت کے وہ بڑے آدمی ہیں، اسی طرح اور وہ فضل الرحمان صاحب نے، اور بھی مکاتب فکر کے جینوین نمائندوں نے اس وقت ایران کی غیر مشروط حمایت کو جو ہے وہ دینی ذمہ داری بتایا ہے۔ لیکن یہ جو ادھر ادھر کی تماش بینی والے تبصرے ہیں نا، یہ ان بیچ والی آوازوں کو ہمارا قومی موقف نہیں بننے دے رہے۔
مطلب جیسے باہر ہم دکھا سکیں کہ دیکھو پاکستانی اس بات پر متحد ہیں، اپنے تمام تر اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، تو وہ ہمارے پاس دکھانے کو کوئی طاقتور منظر نہیں ہے جو باہر کی دنیا کو ڈرا سکے یا انہیں بھی اپنا حامی بنا سکے یا ان کی توجہ اس مظلومی کی طرف دلا سکے۔ تو ہمارے یہاں کوئی بھی بڑا مظاہرہ نہیں، کوئی بھی بڑی احتجاجی تحریک، غزہ کا المیہ ایران سے بہت بڑا ہے تاحال۔ تو غزہ کے مسئلے پہ جو ہر تعریف سے نسل کشی ہے، اس میں مطلب ہم نے معاشروں نے، حکومتوں کے تو اپنے مفادات ہوتے ہیں، حکومتیں اگر دین بھی قبول کرتی ہیں تو دین پر بھی حکومت کرنے والا رویہ رکھتی ہیں، تو ان سے شکایت یا امید دونوں بیکار ہے عالم اسلام میں۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ معاشرہ اب اظہار کے پہلے کے مقابلے میں زیادہ وسائل رکھتا ہے۔ اب یہاں کوئی چیز کہی جائے تو یہ دنیا بھر میں پھیلنے کا ایک راستہ ہر ایک کے پاس ہے، پھیلانے کا اپنی بات کو۔ تو وسائل ابلاغ اور وسائل اظہار تقریباً غیر محدود ہوتے ہوئے ہم پاکستان اسرائیل کے لیے خطرہ کیوں نہیں بنا؟ یعنی پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ اپنے پورے اتفاق کے ساتھ غزہ کی حمایت میں کھڑی ہوئی کیوں نہیں دکھائی دی؟ ان کی حمایت میں غزہ کے سلسلے میں تو چلو کہہ سکتے ہیں کہ عوامی طور پہ سب یک احساس تھے، لیکن یہ کہ کیونکہ احساس کے اظہار کا سلیقہ نہیں ہے اور ہمارے یہاں مذہبی جذبہ صرف غصے اور نفرت تک محدود رہ گیا ہے، تو ایک بالکل عامیانہ سا اظہار نفرت اور بازاری سا اظہار غصہ، یہ ظاہر ہے کہ دشمن کو ہنساتا ہے، اسے ڈراتا نہیں ہے، وہ ہمیں جانتے ہیں، تو وہ بلکہ اور چاہتے ہیں کہ ان کے غصے اور نفرت کی سطح اتنی ہی غیر انسانی ہوتی چلی جائے۔ آپ معلوم ہے کہ ہمارا جو رد عمل آتا ہے وہ وہاں واچ ہو رہا ہے اور وہ یہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ یہ کتنا غیر انسانی سطح پر اتر سکتے ہیں حمیت کے نام پر۔ تو یہ بھی ہمارے یہاں نہیں ہے، مطلب اگر بالفرض ہم کچھ کرنا چاہتے بھی ہیں، اور یہ یقین ہے کہ ہمارا معاشرہ اپنی اکثریت کے ساتھ غزہ اور آج ایران کے معاملے میں پوری طرح اسرائیل کے خلاف ہے، کیونکہ اسرائیل کے خلاف ہونا یہ جیسے امت میں باقی ہے پوری قوت سے، لیکن یہ کہ اسرائیل کے خلاف ہونے کو اسرائیل کے لیے خطرہ بنانے میں کیوں مسلسل ناکامی ہے؟ اسرائیل کو خطرہ صرف ایران اور وہ اس کی پراکسیز سے تھا، اور وہ اس خطرے کو اب مٹا دے گا اگر مسلم امہ اسی طرح خاموش حمایت اور ایک بے حسی والی تماش بینی کے ماحول میں رہی تو بس کچھ دن کی بات ہے، اور ڈر یہ ہے کہ اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ سخت وقت آتا ہے قوموں پر، لیکن وہ اس سخت وقت کو حکمت سے طے کرتی ہیں، فراست سے گزارتی ہیں، جذباتی نہیں ہوتی۔ جذباتی ہونے سے ساری چیزیں ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں، مطلب پھر میرے پاس دشمنی کو تسلسل میں رکھنے یا دوستی کو مسلسل رکھنے کا نظام ہی ٹھپ ہو جاتا ہے، کیونکہ میں پھٹ پڑتا ہوں۔ یعنی ہم لوگ پھٹ پڑنے کے عادی ہیں کہ لڑائی ہوگی تو دوسرا کافر ہے،
اور دوستی ہوگی تو دوسرا خدا اور رسول کی جگہ ہے. یعنی ہم کہیں بھی ایک بہت غیر انسانی عدم توازن سے پاک ہو ہی نہیں پا رہے. تو اب اس میں مطلب یہ کہ ایک بے بسی تو ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم اپنی اس حالت کو بدلنے کا عزم لے کر، کون سی حالت کو بدلنے کا؟ کہ ہم پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا استحقاق رکھتے بھی ہیں. یہ اس وقت بہت ہی ایک کسوٹی اب نصب ہو گئی ہے، اور اللہ کا بڑا امتحان وہ ہوتا ہے جس کی سمجھ ہر ایک کو ہوتی ہے. اللہ کا بعض جو خفیہ آزمائشیں یا پکڑ ہوتی ہیں تو وہ جن کی ہوتی ہے وہ ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، یا ان سے بھی اللہ چھپاتا ہے اپنی گرفت کو. لیکن جب اللہ عمومی گرفت فرمائے تو جیسے اس امت پہ فرما رکھی ہے، تو اس کے ایک ایک فرد کے آگے اس کے جرائم بالکل بلا شبہ انداز سے سامنے رکھ دیتا ہے. تو کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوقی اور فہمی اور عملی منہج پر مانتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ ایک. دوسرے یہ کہ کیا ہم نے اللہ سے بے وفائی نہیں کی؟ مطلب امت کے اسکیل پر، پاکستانی نہیں، امت کے اسکیل پر. بے وفائی کا مطلب یہ کہ کیا ہمارے اندر کوئی بھی جذبہ اللہ سے محبت اور خشیت پر دلالت کرنے والا رہ گیا ہے اجتماعی طور پر؟ تو جن معاشروں میں اللہ سے کورسپونڈنس کا ماحول ایک زندہ اور نتیجہ خیز حالت میں نہ ہو، ان معاشروں کا ذمہ دار نہ اللہ ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ آپ کے یہاں سب دنیا سے محبت ہے، آپ کا چپا چپا دنیا سے آپ کی محبت پر شاہد ہے، چپا چپا. تو یہی محبت فرق مراتب کے ساتھ، چلو فرق مراتب چھوڑو، اسی برابری کی سطح پر اللہ کے ساتھ مسجدوں اور مطاف میں بھی ظاہر ہے. کیا ہم ایک ایسا گروہ بننے میں، ایک ایسی جماعت بننے میں کامیاب ہیں جن کی باہمی رقابت ایک ہی محبوب کے لیے ہو؟ کیا ہمارے اندرونی اختلافات کی حیثیت یہ رہ گئی ہے کہ ہم دونوں اللہ کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے، اور ہمارا اختلاف یہ ہے کہ یہ دوڑ کے لیے وہ راستہ صحیح ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ راستہ صحیح ہے، اور اس راستے میں کوئی رہبر نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یعنی جس راستے میں اللہ اور بندے کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں وہ اللہ خیالی ہے، اور جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی کے بیچ میں کوئی ہو وہ رسالت خیالی ہے. تو آپ نے وفاداری اور دونوں منبع ہدایت جو ہے اس سے وفاداری کا یہ جذبہ کسی بھی سطح پر اپنی نفسیات، اپنے علوم، اپنے تصور مذہب، اپنے تعلیمی نظام میں ملحوظ رکھا ہے. تو اب یہ اسٹف رہ گیا ہے، اور یہ اونگ رہا ہے، اور بیچ بیچ میں آنکھ کھلتی ہے، کوئی ٹی وی دیکھتا ہے تو کہتا ہے اسرائیل مرد آباد، مرگ پر امریکہ، فلاں پر فلاں مرد آباد، فلاں مرد آباد، اور یہ کہہ کے پھر اونگنے لگتا ہے. تو کمزور حمایت، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مظلوم کی یا حق کی کمزور حمایت مخالفت سے زیادہ خوفناک ہے. یعنی
دشمن طاقتور ہے، حمایت کمزور ہے۔ کمزور دونوں معنی میں، ایک طاقت کے مفہوم میں بھی اور ایک وابستگی اور کمٹمنٹ کے پہلو سے بھی، کہ یہ جس بنیاد پر حمایت کر رہے ہیں اس بنیاد سے خود بھی دور ہیں، تو ان کی حمایت کمزور ہے۔ وہ جس بنیاد پہ دشمنی کر رہے ہیں وہ اس بنیاد پہ ثابت قدم ہیں، تو ان کی دشمنی مؤثر ہے۔ تو اب اس میں مطلب یہ کہ مجھے لگتا ہے جدید تاریخ میں امت مسلمہ کے لیے غالباً یہ آخری موقع ہے اپنے آپ کو فنا کرنے یا اپنے آپ کو بچانے کا۔ اب اس موقع میں کا اگر ادراک بھی ہو جائے، ہم یہ سمجھ بھی لیں کہ ہم ایک گرداب میں ہیں، ایک گلوبل گرداب کی لپیٹ میں ہم آئے ہوئے ہیں، اس میں جو ہے نکلنے کی قوت کمزور ہے اور اس میں غرق ہونے کا دباؤ زیادہ ہے۔ تو اگر ہم یہیں سے چلو اپنی ذمہ داری کا آغاز کریں، یہیں سے ہم کم از کم اپنے آپ کو اپنے دین کی مراد سے نفسیاتی طور پر ہم آہنگ رکھنے کے لیے کوششیں کریں کہ نہیں، دباؤ اس گرداب میں، یہ گرداب بہت بڑی طاقت کے ساتھ مجھے نیچے کھینچ رہا ہے، لیکن ایک طاقت ہے جسے میں نے مان کے اسے بھلانے کا جرم کیا ہے، وہ نکال سکتی ہے۔ وہ اسی وقت نکالے گی جب وہ دل دیکھے گی۔ کون ہے جو اللہ کے برابر محبوب ہے تمہیں؟ کون ہے جو اللہ کے سوا تمہیں محبوب ہے؟ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو وسیلہ بنائے بغیر اسے منزل بنائے ہوئے ہے؟ ہمیں اس نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بھلا دیا، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اماموں کے نام پہ بھلا دیا۔ تو ہمارے پاس تو کوئی ڈیفنس نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی ڈیفنس نہیں ہے۔ اور خود ہم اپنے تنہائی میں اگر سوچیں کہ اللہ سے ہمیں کوئی سگنیفیکنٹ تعلق ہے، مطلب ایسا تعلق جس کو کوئی اندرونی احساس اس کی شہادت دے، کیونکہ تعلق وہی ہوگا جو آپ کے احساس میں ہو، وہ صرف تصوراتی تعلق کوئی چیز نہیں ہوتا۔ تو میرے اندر اللہ سے تعلق کے پیدا کردہ اور اس کے لیے مخصوص ہو جانے والے جذبات اور احساسات ہیں یا نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اس امت میں 1% بھی اس امتحان سے نہیں پورا اتر سکتے۔ اتریں گے تو صرف عرب ہیں، سعودی عرب میں لوگ ہیں جو اس امتحان میں پورا اترتے ہیں، وہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں، اور ان کے یہاں یہ جماعتی شکل میں ہے اللہ سے وفاداری کی یہ جو پوزیشن ہے، یعنی ان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ الہ واحد کو ماننے کے ظاہری اور باطنی آداب کیا ہیں، اب بھی اس گئے گزرے دور میں بھی، ہم میں نہیں۔ تو کم از کم اتنا مطلب ایک یقین جو ابھی ہم نے رسمی سا بنا رکھا ہے کہ اللہ چاہے تو وہ ہر دشمن سے سرخرو کر سکتا ہے اور یقیناً کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس سے زیادہ سخت حالات میں اپنے ماننے والوں کو سرخرو کر رکھا ہے، اس سے کہیں زیادہ ناسازگار حالات میں کر رکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اللہ کو مانتے ہم بھی ہیں، وہ بھی ہیں، تو ان کے لیے تو اللہ کی نصرت اتری ہے، ہمارے لیے کیوں نہیں اتر رہی؟ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس نصرت کے لائق ہیں؟ تمام جماعتوں میں، تمام معاشروں میں، حکومتوں کی بات نہیں کر رہا، اب حکومتیں کہیں کی بھی کچھ نہیں ہیں،
اب حکومت امریکہ کی بھی جو ہے وہ بھی تو پھیلی ہے. اب کیپٹلزم اپنی ساری طاقت اور کلچر کے ساتھ آ چکا ہے، اور حکومت اس کیپٹلسٹک آرڈر کی ہے. اس میں امریکہ کا صدر بھی بے بس ہے اور ہمارا بھی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بھائی نصرت پر ہمیں یقین ہے، نصرت کا واقع ہونا ہمارے مشاہدے اور مطالعے میں ہے، تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ کبھی دیکھنے کی کسی نے زحمت کی ہے؟ کیا کبھی ہماری افغانستان پہ حملہ ہوا امریکہ کا تو وہاں وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، جب وہ ڈانس کر رہے ہیں بمباری پہ؟ بھائی وہ توبہ کا دن تھا، اس دن یوم استغفار منانا چاہیے تھا. وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ امریکہ کے پاس کتنی طاقت ہے، اور وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ روس سے وہ کیسے بچے ہیں. تو یہ سب نہیں، یہ مطلب ایک فضول کے تصورات قائم کر کے ان تصورات کو عقائد کی جگہ دے دینا، یہ ایک الگ مشکل ہے، ایک الگ مصیبت ہے. لیکن بہرحال میری رائے میں کسوٹی نماز روزہ یا کچھ کاموں کا کرنا کچھ کاموں کو چھوڑنا نہیں ہے، یعنی یہ سب ہیں ثانوی درجے میں. اصل کسوٹی یہ ہے کہ تم خدا کے ہو، اور اس میں کوئی فلسفیانہ سوال تھوڑی ہے. یہ تو ہر ان پڑھ آدمی بھی جو اللہ کا نام لکھ نہیں سکتا وہ بھی جانتا ہے، یعنی وہ بھی بہت سچائی سے بہت اچھی طرح سمجھ کے جواب دے گا کہ تم اللہ کے ہو. تو زیادہ سے زیادہ کوئی آدمی یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ بھئی اللہ کے ہونے کی نشانی کیا ہے، ہم کس بنیاد پر یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے ہیں یا نہیں ہیں. بس زیادہ سے زیادہ وضاحت یہی طلب کی جا سکتی ہے نا. وہ وضاحت یہ ہے کہ اس کے ایک ہونے کی حفاظت کی ہے، اس کی ہر ایک پر حکومت کو مانا ہے، اس کے آگے ہر ایک کو محتاج سمجھا ہے، ہر ایک کو. یہ پہلی یہ عقائد میں ہے. دوسری جو سچائی کے معنوں میں ہے، یہ تو صحت کے پیراڈائم میں. ایک ہے صداقت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. وہ یہ کہ تم اپنے بچوں کے ہو، تو اب سب جیسے نظام ایک بیدار ہو جائے گا، تصدیق کا نظام کہ ہاں بھئی ہیں، اس میں کیا شبہ ہے. بس اسی طرح بتاؤ کہ تم اللہ کے ہو. مطلب اگر ذرہ غیرت ہوئی نا تو آدمی سجدے میں گر جائے گا اور گھنٹوں گزار دے گا یہ اپنے سے سوال کرنے کے بعد. تو جب تم نے اللہ سے محبت اور اللہ سے ڈرنے کو محسوس ہی کبھی نہیں کیا، بلکہ محسوس کیا کرنا، اس کو اپنے تخیل میں بھی تفصیل نہیں دی، اس کو اپنے بڑے فیصلوں کا سبب نہیں بنایا، تو اس کو کیا پڑی تمہیں وہ پتہ نہیں. ہم لوگ وہاں جائیں تو کہیں کس کا لوائے ہم، کس کی شفاعت، وہاں یہ سننا نہ پڑ جائے کہیں کہ ہم سب جائیں گے نا شفیع المذنبین تشریف رکھتے ہیں ہمیں بخشوائیں گے، تو وہیں سے اعلان ہوگا کہ تم کون سی امت ہو، جس کی امت ہو اس سے جا کے شفاعت. یہ ہماری نوبت آ چکی ہے، اور اس کو بلا وجہ کا مبالغہ سمجھ کے ٹالنے کی ضرورت نہیں. اصلاح ہمیشہ شدت کا موقف لے کر ہوتی ہے. اصلاح بہت آرام سے، وہ جیسے سیلز مین شپ کرنے سے نہیں ہوتی کہ حضور یہ کر لیجئے حضور وہ کر لیجئے. اپنے جرائم کا اعتراف اور اللہ سے بے وفائی کی معافی مانگو، لمبی فہرست نہیں ہے.
مطلب میرا بس چلے تو جیسے ہر جمعے کو کہیں کہ بھئی یوم استغفار منایا جائے، میدان میں کھڑے ہو کے گرمی میں سر ننگا کر کے اپنے آپ کو مٹی میں ڈال کر پوری امت یوم استغفار کم از کم ہر جمعے کو منعقد کیا کرے، اور اس میں سنگل آئٹم ہے، گناہ تو ہمارے بے شمار ہیں، سنگل آئٹم یہ کہ یا اللہ ہماری بے وفائی معاف فرما دے، یا اللہ ہمارا شرک معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہم نے جو آپ کی توحید کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، کبھی کسی عنوان سے، کبھی ہم نے آپ کے یقینی دوستوں کو آپ کے لیے اپنے لیے رکاوٹ بنا لیا، ہم نے صنم پرستی کی ہے، تو یہ کرنا پڑے گا اگر مسلمان رہنے کی کوئی اہمیت ہے۔ مطلب ظاہر ہر آدمی آزاد ہے، ہر قوم مکمل طور پہ آزاد ہے کہ وہ اپنا جو بھی تشخص اور پہچان چاہے مقرر کرے، لیکن ہم تو آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں نا، تو اگر مسلمان رہنے کا میں سنجیدگی ابھی باقی ہے تو اس سنجیدگی کا سب سے بڑا یا واحد اظہار، پہلا اظہار یہ ہوگا کہ اپنی یہ تجدید ایمان کرنے والا کام ہے، یعنی اس پوری امت کو، اکثریت کو تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔ ایمان کا مطلب ایمان باللہ، تو اللہ کو غائب کر رکھا ہے بالکل، کہ سب کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروا لیں گے، تو اللہ وہاں کیا مطلب ڈکٹیشن لینے بیٹھے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سے سب سے زیادہ ڈر رسولوں کو لگے گا، اور رسولوں میں سب سے زیادہ ڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے گا۔ ہم لوگ تو اتنا ڈرنے کے بھی لائق نہیں ہوں گے۔ تو ایک تو یہ بھائی کہ ہم نہیں، اب ظاہر ہمارے ہاتھ میں اب کچھ نہیں رہ گیا۔ اصولی بات یہ ہے کہ غزہ اور ایران کی نصرت غیر مشروط انداز سے ہر ایک کو اپنی انسانی اور دینی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ اس وقت کسی سے جو بھی اختلاف اور افتراق ہے اس کو ایک طرف رکھنا ہے، اور اس وقت معاملہ مظلوم کی نصرت کا ہے، اور ایران کو وہ غیر مسلم یا رافضی اور فلاں فلاں عنوان دے کے تھوڑی مار رہے ہیں، وہ تو اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ عالم اسلام میں سب سے زیادہ ہمارا دشمن یہ ہے مسلمانوں میں، تو اس کی کمر توڑ دو تو مسلمان سب ہمیں دشمن بنانے سے ڈر جائیں گے، اور یہ نظر آ رہا ہے نا، مطلب یہ کوئی ان کا خیال غلط نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہاں کوئی بڑی بات ہو گئی نا، تو پورے مسلمانوں پر اسرائیل کا دبدبہ طاری ہو جائے گا، یعنی عام لوگوں پر بھی، اور حکومتیں تو پہلے ہی ڈرتی ہیں کہ اب اور ڈرنے لگی ہیں کہ اب پتہ نہیں کس کو کب ٹارگٹ کر دے۔ اب مسلمانوں کو اس بات پہ پورا یقین ہے کہ اسرائیل جسے چاہے اسے مار سکتا ہے، تو ہم اس طرح کی اس طرح کا ایک عجیب سا تحت انسانی خمیر رکھتے ہیں کہ اب اسی پہ ڈر رہے ہیں کہ وہ ہمارے اندر کتنے غدار گھسے ہوں گے، ہمارے اندر کیا ہوگا۔ تو اصل بات یہ ہے، اس میں مر جانا جو ہے وہ موجودہ حالات میں زندہ رہنے سے بہت بہتر ہے، اگر آدمی توبہ کرتے ہوئے مر جائے۔ تو اس وقت اصل جہاد ہے توبہ، یہ دوسری بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ جہاد تو اب زیادہ تر گینگز کا کام رہ گیا ہے نا، جس کا دل سخت ہے وہ زیادہ بڑا مجاہد ہے۔ تو اصل جہاد یہ ہے کہ توبہ کرو، سچی توبہ،
وہ توبہ میں اصولی بات یہ ہے کہ بے وفائی معاف کرواؤ، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا عزم کرو، وعدہ کرو، پھر بے وفائی کی طرف کبھی نہ لپکو، چاہے دوسری توبہ میں خلل آتا رہے، اعمال کی توبہ میں، کیونکہ بے وفائی میں تو پھر توبہ کی پوزیشن بھی نہیں رہے گی نا کہ میں کس سے توبہ کر رہا ہوں۔ توبہ کہتے ہیں لپکنے کو، یعنی اپنی پورے طاقت وجود اور یہ شعور کی تمام تر یکسوئی اور بندگی کی ساری قوتوں کو یکجا کر کے، جیسے آگ سے بھاگتا ہوا آدمی اللہ کی طرف جا رہا ہے، یہ ہے توبہ۔ یہ کوئی وظیفہ تھوڑی کہ تسبیح لے کے استغفر اللہ کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے کم درجے کی توبہ کافی نہیں ہے۔ اب اور یہ مجھے بھی کرنی، آپ کو بھی کرنی، مطلب دوسرے تو چلو کریں نہ کریں، میں اور آپ اپنے اپنے طور پہ تو کریں نا۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس توبہ کے، اس گناہ کا ارتکاب نہ کرنے کے بعد جب ان تائبین میں خود کو شامل کر لیں گے تو ان کی برکت سے ہو سکتا ہے میری آپ کی توبہ بھی قبول ہو جائے۔